طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 299 میں سورۃ الحشر آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 5 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. کلمت ولولا کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف الکاف آتا ہے کلمت کتبہ. کاف حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ان کتبہ. کلمت کتبہ میں کاف پہ تا پہ با پہ تینوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. آخری میں کیونکہ با پہ زبر ہے تو لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کتب اللہ. کلمت علیہم میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. آخری میں میم پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الجلاء میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت لعذبہم میں لام پہ اور عین پہ زبر ہے، تو ہمیں یہ دونوں زبر کو ظاہر کرنا ہے. حرف الدال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کیونکہ دال پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر دال کو پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف الدال ہے تو یہ 2 دال ہے، دال ساکن اور دال متحرک. با پہ زبر ہے اور ہا پہ پیش ہے، تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الدنیا میں دال کے تشدید کو ظاہر کریں گے اور یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. کلمت الآخرہ میں خا ہے اور خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. حرف را پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت النار میں نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. کلمت بأنہم میں حرف النون پہ تشدید ہے تو ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. کلمت شاقوں میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد لازم کلمی مثقل ہے،
اس مد میں ہم اپنی آواز 6 مد کے برابر لمبی کریں گے اور حرف القاف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے۔ قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے اور قاف حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کیونکہ اس پہ تشدید پیش کا ہے تو لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ شاق اللہ، کلمت ورسولہ میں حرف الراء پہ زبر ہے تو ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ آخری میں حرف الہا ہے، اگر ہم یہ کلمہ پہ رکے تو ہا پہ جزم سے رکیں گے، لیکن یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو کیونکہ اس پہ الٹا پیش ہے تو یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ وَرَسُولَهُ وَمَن، کلمت ومن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الیا آتا ہے کلمت یشاقی، یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے۔ ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم نون ساکن کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ وَمَن يُشَاقِّ، کلمت یشاقی میں الف ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے، یہ بھی مد لازم کلمہ مثقل ہے، تو ہم اپنی آواز 6 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور اسے 2 حرف کے برابر پڑھیں گے، اور کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے تو لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے ترقیق، تو ہمیں یہاں حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، کلمت فَإِنَّ میں حرف النون پہ تشدید ہے تو ہم تشدید کو ظاہر کریں گے، اور کیونکہ تشدید زبر کا ہے تو لفظ الجلالہ کلام کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت العقاب میں حرف القاف ہے اور اس کے بعد مد الف ہے، مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، تو کیونکہ مد الف سے پہلے حرف القاف ہے تو ہمیں یہ دونوں حرف کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ العقاب، آخری میں حرف البا پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو یہاں با کا حکم ہوگا قلقلہ۔ قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف البا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ العقاب، ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب۔ ما قطعتم من لینة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، کلمت قطعتم میں حرف الطو ہے، تو حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم حرف القاف کو اور حرف الطو کو دونوں کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ یہاں عین ساکن ہے تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے، آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت من، یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر، تو ہم میم ساکن کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے۔ قطعتم من، کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف اللام آتا ہے کلمت لینہ، لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، تو ہم نون ساکن کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ من لینۃ، کلمت لینہ میں لام کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے، آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الالف آتا ہے کلمت او، الف حروف الاظہار میں سے ہے، اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ لینۃ او، کلمت ترکتموہا میں کاف ساکن ہے، لہذا ہمیں کاف کو ہمزے سے پڑھنا ہے، ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے ترکتموہا، تا پہ اور میم پہ پیش ہے تو ہمیں یہ دونوں پیش کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت قائمہ میں قاف ہے اور اس کے بعد مد الف ہے، تو ہمیں قاف کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے ادا کرنا ہے۔ قائمہ، کیونکہ یہ مد واجب متصل ہے تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے، آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف العین آتا ہے کلمت علا،
عین حروف الاظہار میں سے ہے تو ہم تنوین کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. قائمۃ علی. کلمت علی میں لام کے بعد کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اصولیہ میں حرف الصاد ہے. صاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت فبإذن میں دال ساکن ہے تو ہمیں دال کو ظاہر کرنا ہے، اور کیونکہ نون کے نیچے زیر ہے تو لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے ترقیق، تو ہم حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. فبإذن اللہ. کلمت ولیخزیہ میں لام کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. حرف الخا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ یہاں خا ساکن ہے تو ہمیں خا کو ہمزے سے بھی پڑھنا ہے. زے کے نیچے زیر ہے اور یا پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. ولیخزیہ. کلمت الفاسقین میں حرف القاف ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین. اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے ہی. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے. مومنوں، کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، سو یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.